ہے یا ان پر کوئی گناہ ہے کہ جو آئے آپ کے پاس، جب آئے کہ آپ ان کے لیے سواری کا انتظام کر دیں، لتحملہم، قلتا، تو اے نبی آپ نے فرمایا لا اجد ما احملکم علیہ، نہیں میرے پاس بھی کوئی سواری کا بندوبست نہیں ہے، میں نہیں پاتا کوئی چیز جس پر کہ آپ کو سوار کر سکوں۔ تولوا، تو مجبوراً وہ لوٹ گئے، واعینہم تفیض من الدمع، اور ان کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، حزناً، اس حزن کی وجہ سے، اس رنج اور غم کی وجہ سے، اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ ان کے پاس نہیں ہے جسے وہ خود خرچ کر سکیں اور اپنے لیے کسی سواری کا بندوبست کر سکیں۔ ایک طرف یہ جذبہ ہے، چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں، لیکن مجبوری ہے، اس مجبوری کی بنا پر بھی اگر وہ رک رہے ہیں تو ان کو صدمہ ہے، افسوس ہے، رو رہے ہیں۔ دوسری طرف وہ ہیں جو اولو طول ہیں، ان کے پاس سب کچھ موجود ہے، وسائل و ذرائع ہیں، لیکن جانے کو تیار نہیں۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، ملامت اور الزام تو ان لوگوں پر ہے کہ جو آپ سے رخصت مانگتے ہیں جبکہ وہ غنی ہیں، مالدار ہیں۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالق، وہ راضی ہو گئے اس پر کہ وہ پیچھے رہنے والی خواتین ہی کے ساتھ ہو جائیں۔ وطبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، فہم لا یعلمون، اور اب وہ صحیح علم سے بے بہرہ ہو چکے ہیں۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، اب یعتذرون چونکہ یہ فعل مضارع ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کر رہے ہیں، ترجمہ ہو کہ وہ اب بہانے بنا رہے ہیں یا عذر پیش کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہ کریں گے۔ تو اس اعتبار سے یہ آیات یہ بھی ممکن ہے کہ اثناء سفر میں، واپسی کا جو سفر ہے تبوک سے، اس میں نازل ہوئی ہو، اور یہاں پھر ہم مستقبل کے حوالے سے اس کا ترجمہ کریں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مدینے واپس تشریف لانے کے بعد یہ آیات نازل ہوئی ہوں، تو اب حال میں اس کا ترجمہ ہوگا۔ بہانے بنائیں گے وہ لوگ کہ جن کی طرف کہ تم جاؤ گے لوٹ کر، یا بہانے بنا رہے ہیں تمہارے پاس آ کر وہ لوگ کہ جن کے پاس تم آ گئے ہو لوٹ کر، یہ دونوں ترجمے ممکن ہیں۔ قل لا تعتذروا، کہہ دیجئے یا کہہ دیجئے گا کہ اب بہانے مت بناؤ، کوئی عذر مت تراشو، کوئی لیم ایکسکیوزز پیش نہ کرو، لن نؤمن لکم، اب ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری خبروں سے پورے طور پر مطلع کر دیا ہے۔ پہلے تو معاملہ یہ تھا تبوک پر جانے سے قبل حضور کا معاملہ کہ وہ اپنی شرافت اور اپنی مروت کے اندر جس نے آ کر جو بات کہی تسلیم کر لی۔ اب چونکہ اس دوران میں یہ ساری آیات اتر چکی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کے اندر تھا چھپا ہوا وہ بھی کھول کر بیان کر دیا ہے، تو کہہ دیا گیا کہ اب آپ ڈنکے کی چوٹ کہہ دیجئے، لن نؤمن لکم، اب ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری اخبار پر، تمہاری خبروں پر، تمہاری کیفیات پر اطلاع کر دیا ہے۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اب عنقریب مستقبل میں اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھے گا، اس کا رسول بھی دیکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آئندہ تمہارا کیا ایٹیچیوڈ رہتا ہے۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ، پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو کھلے اور چھپے کی جاننے والی ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، تو پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے۔ سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم، یہ یقیناً قسمیں کھا کھا کر، حلف اٹھا کر اللہ کا کہیں گے جبکہ تم ان کی طرف لوٹ جاؤ گے یا آ گئے ہو، الیہم لتعرضوا عنہم، تاکہ آپ اعراض کریں، تاکہ مسلمانوں ان کو چھوڑ دیں، ان سے کوئی باس پوچھ نہ کریں، انہیں کوئی سزا نہ دیں، اعراض کریں۔ فاعرضوا عنہم، ٹھیک ہے ان سے اعراض کرو، ان سے آپ توجہ جو ہے پھیر لیجئے۔ انہم رجس، یقیناً یہ لوگ ناپاک ہیں۔ ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ جزاء بما کانوا یکسبون، بدلہ اس کا جو یہ کمائی انہوں نے کی ہے۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ جو قسمیں کھا رہے ہیں مسلمانوں تمہارے پاس آ کر، اس لیے تاکہ تمہیں راضی کر دیں، تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ایک معاشرہ تھا، مدینے میں رہتے تھے، ان کے بھائی بند تھے، ان کے دوست تھے، احباب تھے، اوس اور خزرج کے اندر رشتہ داریاں تھیں، تو اب بالکل آؤٹ کاسٹ ہو جانا معاشرے میں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر کوشش کرتے تھے کہ سارے مسلمان ہم سے بدظن نہ ہو جائیں، سب لوگ جو ہیں بدگمان ہو جائیں، تو ہم تو آؤٹ کاسٹ ہو جائیں گے، گویا کہ معاشرے میں اچھوت ہو جائیں گے۔ تو وہ آ کے لوگوں سے ملاقاتیں کر کر کے پھر ان کو بتاتے تھے کہ نہیں، ہمارا تو یہ عذر تھا، یہ مجبوری تھی، ہماری نیتوں پر شک نہ کرو۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، اے مسلمانوں یہ تمہارے سامنے قسمیں کھا کھا کر اپنے خلوص کا جو اطمینان تمہیں کرانا چاہ رہے ہیں وہ اس لیے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ تعالیٰ ان نافرمانوں سے راضی ہونے والا نہیں ہے۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا، بدو لوگ جو ہیں دیہاتی بادیہ نشین، وہ کفر اور نفاق میں اور بھی زیادہ سخت ہیں۔ وَأَجْدَرُوا أَن لَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ، اور زیادہ لائق ہیں اس کے کہ ناواقف ہوں اس چیز کی حدود سے اور اس چیز کی تفاصیل سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی۔ یعنی مدینے والے تو پھر بھی حضور کی صحبت سے فیض یاب ہوتے ہیں، مختلف مواقع پر انہیں تعلیم کا سلسلہ حاصل ہے، جمعے کے خطبے ہوتے ہیں، حضور کا نصیحت کا معاملہ چلتا رہتا ہے،
تو ظاہر بات ہے کہ جو لوگ ان چیزوں سے بھی محروم ہیں، بادیہ نشین ہیں، شاذ کبھی کوئی آیا مدینے میں تو حضور سے کی صحبت سے فیضیاب ہو گیا، لہذا فطری طور پر، معقول اور منطقی طور پر کفر اور شرک، کفر اور نفاق ان میں جو ہے وہ شدید تر ہے۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ ومن الاعراب، اور ان بدوؤں میں سے وہ بھی ہیں، من یتخذ ما ينفق مغرما، کہ جو کچھ انہیں خرچ کرنا پڑتا ہے اسے وہ تاوان سمجھتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ہے، عشر ہے، جو بھی اب ان کے اوپر عائد ہو گیا ہے، جو محصولات ہیں اسلامی نظام کے، اب یہ چونکہ ان کو دینے پڑ رہے ہیں، پہلے تو کوئی نظام ایسا تھا نہیں، تو یہ ان کو ایسے محسوس کرتے ہیں جیسے کوئی تاوان۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور وہ منتظر ہیں کہ کوئی گردش زمانہ آئے اور یہ جو حکومت قائم ہوئی ہے مدینے میں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے، کوئی اس کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے، وہ حکومت ختم ہو جائے۔ علیہم دائرۃ السوء، اصل میں بری گردش خود ان کے اوپر مسلط ہے، یعنی جو منافقت ہے جو ان کے دلوں کے اندر، وہ ہے اصل برائی کے جو ان پر مسلط ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ومن الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اعراب سب کے سب ویسے نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے ایسے بھی ہیں، من الاعراب، انہی بدوؤں میں وہ بھی ہیں، من یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، یوم آخر پر، ویتخذ ما ينفق، اور جو چیز بھی وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اس کو سمجھتے ہیں قربات عند اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہوگا، تقرب الی اللہ کا ذریعہ بن جائے گا، ہمارا یہ صدقہ، ہمارا یہ خیرات، ہمارا یہ دین کے لیے انفاق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں قرب عطا کرے گا۔ وصلوات الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عنایتیں ہوں گی اور ان کی دعائیں ہمارے شامل حال ہو جائیں گی۔ گویا کہ صاحب ایمان بھی تھے ان بدوؤں میں، سب کے سب منافق ہی نہیں تھے۔ الا انہا قربۃ لہم، آگاہ ہو جاؤ، ہاں ان کا یہ انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یقیناً ان کے لیے باعث تقرب ہے اللہ کے لیے، اللہ کے نزدیک۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اب جو مضمون آ رہا ہے 13ویں رکوع میں، اس میں کیٹیگرائز کیا جا رہا ہے کہ اہل ایمان جو تھے اس وقت، یا یوں سمجھیے کہ جو مسلمان تھے، ان میں کیا حفظ مراتب کا معاملہ کیا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ تمام اہل ایمان ایک درجے کے تو نہیں تھے، خدا پنج انگشت یکساں نہ کر، نہ ہر زن نہ نستو، نہ ہر مرد مرد، نہ تمام مومن ایک جیسے تھے، نہ تمام منافق ایک جیسے تھے، نہ تمام کمزور لوگ ایک جیسے تھے۔ تو یہ بھی بڑی یوں سمجھیے کہ حکمت قرآنی کا ایک اہم موضوع ہے، اس لیے کہ آئندہ بھی جب بھی کبھی کسی مسلمان معاشرے میں کوئی دینی تحریک اٹھے گی، ظاہر بات ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے انسانی فطرت میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، اسی طرح کے صورتحال پیش آئے گی، تو اس کی پہچان کے لیے لوگوں کے درمیان درجہ بندی کا ایک فہم اور تفقع حاصل کرنے کے لیے یہ آیات جو ہیں یہ بہت ہی اہم ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور پہل سبقت کرنے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی بھلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، وعد لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، اللہ نے وہ باغات تیار کر دیے ہیں ان کے لیے جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ اب یہ ٹاپ کی ہیں، دو درجے ہیں، دو مراتب ہیں، جیسے ایک مرتبہ ہم دیکھ چکے سورہ نساء میں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ گویا کہ ایک خاص اعتبار سے، اب اس کی تفاصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے، یہ مختلف اعتبارات سے درجہ بندی ہوتی ہے۔ ایک یہ درجہ بندی ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ ٹاپ کے دو جو ہیں ان کے لیے الفاظ آئے السابقون الاولون اور والذین اتبعوہم بإحسان، یہ وہ لوگ ہیں نیک سرشت اور جن کی فطرتیں سلیمہ اور جن کی عقلیں سلیم تھی، لیکن ان میں بھی دو درجے تھے۔ ایک درجہ وہ تھا کہ جن میں اتنی ہمت بھی ہوتی ہے کہ جیسے ہی حق سامنے آئے فوراً قبول کر لیں اور بالکل دائیں بائیں نہ دیکھیں کہ اس سے پھر کیا لازم آئے گا، کیا چھوڑنا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا، بلکہ یہ کہ بس ان کے لیے حق جو ہے وہ اتنی بڑی قیمتی شے ہے کہ اس کے مل جانے کے بعد ہر چہ بعد آباد، اب ہر جو ہونا ہے وہ ہو جائے، وہ تاخیر نہیں کرتے، دیر نہیں کرتے، ان میں ہمت ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس پگڈنڈی پہ چلنے والے تو کوئی ہے ہی نہیں، بلکہ یہ کہ اگر پہلے ہی میں کیسے چھلانگ لگا دوں، کیسے میں چل پڑوں، کوئی مجھے آگے چلتا ہوا نظر ہی نہیں آ رہا ہے، بلکہ ان کے اندر وہ ہمت ہوتی ہے۔ یہ ایک مزاج اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے بنائے ہیں، جیسا کہ حضور نے فرمایا الناس کالمعادن، جیسے معدنیات ہیں، اب سونے کی اور جو ہے اس کو صاف کریں گے تو سونا بنے گا، چاندی کی اور کو کتنا ہی صاف کر دیں سونا تو نہیں بنے گا، وہ چاندی بنے گی۔ تانبے کی اور ہے، کتنا ہی آپ اس پر محنت کر لیں وہ آپ اچھے سے اچھا تانبا اس میں سے نکال لیجئے، لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ وہ سونا تو نہیں بنے گا۔ اسی طرح الناس کالمعادن، لوگوں کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ان کی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کی طباعیں بنائی گئی ہیں جس طرح کی، ان کے اندر فرق و تفاوت ہے۔ تو کچھ لوگ وہ ہیں السابقون الاولون
فوراً حق کو قبول کرنا، بے خطر کود پڑنا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ کچھ دوسرے لوگ ہوتے ہیں سلیم الفطرت بھی ہیں اور ان کو بھی بات سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن ہمت میں تھوڑے سے کم ہوتے ہیں۔ پہلے ذرا کچھ لوگ آگے چل کے معلوم ہو جائے کہ ایک دو آدمی آگے بھی جا رہے ہیں تو آج راستہ ہوگا یہاں سے جو چل رہے ہیں یہ لوگ، اگر انہوں نے ہمت کر لیا تو چلو ہم بھی ہمت کریں۔ تو والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کے پیچھے چلے، ان کا اتباع کیا، لیکن کیا نیک نیتی سے، اس میں کوئی خلل نہیں، کوئی فساد نہیں، وہ بات باقی ساری ٹھیک ہے، بس تھوڑی سی اس کو کہنا چاہیے کہ جس کو ہمت کہا جائے، وہ ہمت کے اندر جو ہے ہمت مردہ، وہ اس کے اندر کوئی کمی ہے۔ لیکن ان دونوں کو بریکٹ کر لیا ہے، السابقون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اچھا یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ انصار تو ایمان لائے 10-11 سال کے بعد۔ اب ظاہر بات ہے کہ متبعین بإحسان جو مہاجرین کے ہیں وہ زمانی اعتبار سے انصار سے پہلے ایمان لائے ہیں، لیکن مزاج کا معاملہ ہوتا ہے، انصار میں سے بھی بعض وہ تھے فوری طور پر انہوں نے قبول کیا، کتنا کیا، یکسو ہو گئے، ہرچے بعد آباد کشتی درا بنداختے۔ تو یہ مزاج کی بات ہے، اس کا زمانے سے تعلق نہیں ہے، یہ مزاج کی بات ہے۔ کسی بھی وقت اور آئندہ بھی ہمیشہ ایسا رہے گا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو حق کو قبول کرتے ہیں اور پھر قطعاً نہیں پرواہ کرتے، دائیں بائیں نہیں دیکھتے، کوئی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، کوئی ساتھ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے، کچھ نہیں، کوئی خطرات ہیں، کوئی مشکلات ہیں، کوئی مصائب آئیں گے، ہر سے بعد آباد۔ کچھ لوگ ہیں جو ذرا دائیں بائیں دیکھ کر تھوڑا سا چلتے ہیں، ان کی ہمت جو ہے اتنی نہیں ہوتی۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفضل العظیم وممن حولکم من الاعراب منافقون۔ اب یہ ایک طرف تو یہ ٹاپ کے دو اور ایک اب بالکل نیچے جا کر، اور جو لوگ تمہارے آس پاس آباد ہیں، جو بدوؤں میں، جو بادیہ نشین ہیں، ان میں منافق ہیں، ومن اہل المدینہ، اور نہ صرف ان میں ہے، اہل مدینہ میں بھی ہے۔ مردوا علی النفاق، یہ لوگ وہ ہیں جو نفاق پر اڑ چکے ہیں۔ اب یعنی ان کا نفاق جو ہے جیسے ٹی بی کی تھرڈ سٹیج ہوتی ہے کہ جس کے بعد پھر امید نہیں ہوتی کہ شفا ہو جائے گی، یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، اب تو ٹی بی لا علاج مرض نہیں رہا، پہلے کی بات ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ اس جو مرض ہے نفاق کا، ان کا اس تیسری سٹیج کو پہنچ چکا ہے۔ مرضوا علی النفاق لا تعلمہم، آپ انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں۔ سنعذبہم مرتین، ہم انہیں بار بار عذاب دیں گے۔ ان کے لیے تو عذاب روز کھڑا تھا، روز مطالبہ آتا تھا نکلو اللہ کی راہ میں، روز جھوٹ بولنا، روز قسمیں کھانی، روز کسی نہ کسی طریقے سے بہانے بنانا۔ ان کی زندگی ضیق میں تھی، یہ نہیں تھا کہ وہ اس طریقے سے آرام سے تھے۔ ثم یردون الی عذاب عظیم، اور پھر ان کو لوٹا دیا جائے گا ایک بہت بڑے عذاب کی طرف، وہ آخرت کا عذاب ہے۔ اس کے بعد اب درمیان میں پھر دو کیٹیگریز آ رہی ہیں، وہ لوگ کہ جو کچھ نیمے درو نیمے برو ہیں، منافق نہیں ہیں لیکن ہمت کی بہت کمی ہے، کچھ چلنا چاہتے بھی ہیں، کچھ نہیں چل پاتے ہیں، کچھ چلتے ہیں لیکن کبھی کبھی کسی سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، کوئی ہمت بھی کرتے ہیں لیکن کبھی کوئی غلبہ ہو جاتا ہے، کوئی کسل ہو جاتا ہے، کوئی سستی طاری ہو جاتی ہے۔ اب ان کی کیٹیگری آ رہی ہے، لیکن ان کو بھی دو حصوں میں تقسیم کریں گے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ لوگ اور ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے رہتے ہیں، اپنی کوتاہیوں کا، جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹا بہانہ نہیں بناتے، جھوٹی قسم نہیں کھاتے، ہم سے خطا ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی، واقعتاً ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، واقعتاً ہم اپنے اہل و عیال کے اندر مصروف ہو کر اور اپنے فرائض کی ادا کرنے میں کوتاہی کا ثبوت دیتے رہے ہیں۔ یہ اعتراف، جب تک اعتراف ہوگا نفاق نہیں شمار ہوگا۔ جہاں جھوٹا بہانہ آنا شروع ہوا وہ نفاق ہے، اور جہاں جھوٹی قسم آ گئی وہ نفاق کی دوسری سٹیج ہے۔ اور اس کے بعد تیسری سٹیج یہ ہوتی ہے کہ اہل ایمان سے انہیں ضد ہو جاتی ہے، قد ہو جاتی ہے، دشمنی ہو جاتی ہے کہ یہ بے وقوف لوگ جو ہیں ان کی وجہ سے ہم پریشان ہو رہے ہیں، اگر یہ بھی ہماری طرح بیٹھ رہے ہیں تو ہمیں بھی کوئی پوچھے نہیں اور کوئی ہمارے اوپر بھی کوئی عقاب نہ آئے۔ یہ چونکہ فوراً وہ تو جیسے ہی آواز آئی اور یہ چل پڑتے ہیں، لہذا بجائے اس کے کہ ان کے بارے میں اچھے احساسات و جذبات ہوں کہ چلیے اللہ ان کو توفیق دے رہا ہے، بلکہ ان سے ایک دشمنی اور ایک ان کے دلوں کے اندر عداوت پیدا ہو جاتی ہے، وہ ہے نفاق۔ یہ اور کیٹیگری ہے کہ جو نفاق سب سے نیچے کر لیجئے اور سب سے اوپر وہ دو ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ اب ان کے درمیان میں یہ دو سٹیجز ہیں۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ لوگ اور ہیں جنہوں نے اپنی کوتاہیوں کا، اپنی تقصیر کا اعتراف کیا۔ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے کچھ گڑبڑ کیا ہوا ہے، نیک کام بھی کرتے ہیں، اشار بھی کرتے ہیں، انفاق بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کہ کبھی کوئی غلط کام بھی کر بیٹھتے ہیں، کوئی بری حرکت بھی سرزد ہو جاتی ہے۔ عسى الله ان يتوب عليهم، اللہ تعالیٰ امید دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا اور ان کی توبہ جو ہے ان کو توبہ کی توفیق دے گا۔ ان اللہ